نور الزا ہے اور روزے کا بیان ہے. یہ روزے کا بیان تھوڑا سا پڑھنا ہے, تھوڑا سا پڑھ کر پھر انشاءاللہ ہم نے قدوری شریف شروع کر دینی ہے, کتاب البیو. اس میں کیونکہ جو تیسرے سال کا جنہوں نے پیپر دینا ہے, آپ کے اندر آپ کی کلاس میں وہ لوگ بھی ہیں جو تیسرے سال کے پیپر دے رہے ہیں, تو ان کی بھی تیاری ہو جائے گی, اور ہمارا بھی ٹائم جو ہے نا وہ نور الزا سے اتنا ہی پڑھنا تھا. باقی جو ہے وہ قدوری شریف جو ہے انشاءاللہ ہم اس سے پڑھیں گے. باقی کتاب البیو, کتاب الطلاق, یہ ہم اس سے پڑھیں گے. اور باقی اصول تفسیر, اصول حدیث کی ایک کتاب پڑھنی ہے. پھر آپ کو صرف اور صرف حدیث حدیث حدیث, پھر آپ کا حدیث کے ساتھ ایک لنک جوڑ دینا ہے, حدیث کی کتابیں پڑھانی ہے پھر انشاءاللہ. پوری فقہ حنفی, فقہ کی پوری نماز آپ کے پاس, اس کی فقہ حنفی کی ایک ایک حدیث ہونی چاہیے, ایک ایک دلیل ہونی چاہیے کہ میں نماز میں ایسے کرتا ہوں تو اس پر دلیل کیا ہے, حدیث کیا ہے, صرف حدیث. جی, یہ نور الزا ہے, صفحہ نمبر 242 ہے, 242. روزے کا بیان. دن کے وقت جان بوجھ کر یا غلطی سے پیٹ میں یا اس جگہ میں جس کو باطن کا حکم حاصل ہے کوئی چیز داخل کرنے, جیسے معدہ یا دماغ, اور شرمگاہ کی خواہش کرنے سے نیت کے ساتھ ایسے آدمی کا رکنا جو اس نیت کا اہل ہے, بالغ عاقل بالغ, روزہ کہلاتا ہے. جو کھانے پینے اور جماع سے رک جائے روزے کی نیت سے, تو یہ روزہ کہلاتا ہے. روزہ رمضان کے واجب ہونے کا سبب, روزہ رمضان کے واجب ہونے کا سبب اس کا ایک جز کا پایا جانا ہے, یعنی رمضان کا کوئی جز پا لیا روزہ واجب ہے. اس کا ہر دن وجوب ادا کا سبب ہے. یہ روزہ ادا ہو یا قضا ہر اس شخص پر فرض ہے جس میں چار باتیں ہوں, مسلمان ہو, عاقل ہو, بالغ ہو, اور جو آدمی دارالحرم میں مسلمان ہوا اس کو روزے کا علم ہونا, یا دارالاسلام میں ہونا, یہ بھی روزے کا چوتھا شرط ہے. وجوب ادا کے صحیح ہونے کے لیے بیماری, حیض اور نفاس سے صحت یاب ہونا, مقیم کا ہونا شرط ہے, کیونکہ مسافر پر روزہ فرض نہیں ہے. اور ادائیگی کے صحیح ہونے کے لیے تین چیزیں شرط ہیں, نیت اور اس چیز سے خالی ہونا جو روزے کے منافی ہے, جیسے حیض اور نفاس, اور اس چیز کا نہ پایا جانا جو اس کو فاسد کر دیتی ہے. جنابت سے خالی ہونا شرط نہیں ہے, خیر ہے, جنابت ہو جائے خیر ہے, روزہ ہو جائے گا. جس پر جنابت ہو, یعنی بندہ ہو, مرد ہو, غسل فرض ہو, تو وہ اس کو روزے سے نہیں روکتا, وہ صرف عورت کے لیے حیض نفاس میں اس کو روزہ معاف ہے. روزے کا رکن پیٹ اور شرمگاہ کو خواہش اور جو کچھ ان دونوں سے متعلق ہے سے روکنا, اس کا حکم اس واجب کا ساقط کرنا ہے جو اللہ نے مسلمان کے ذمہ کیا اور آخرت میں ثواب ہے. اس کا حکم کیا ہے, یعنی روزہ رکھ کے ہمیں کیا ملے گا؟ او بھائی, جو اللہ کی ذمہ داری دنیا میں تمہارے اوپر ہے, اللہ کا حکم ہے, ایک تو وہ پورا ہو جائے گا, ذمہ داری آپ سے, آپ کے سر سے گئی. دوسرا, آخرت میں ثواب ملے گا. اب روزے کے 6 قسم, ایک فرض ہے جیسے رمضان کا روزہ, ایک واجب ہے جیسے منت کا روزہ, ایک سنت ہے جیسے یوم عاشورہ کا روزہ, ایک مستحب ہے جیسے جمعے کا روزہ, پیر کا روزہ, ہر مہینے کے 3 روزے درمیان والے, شوال کے 6 روزے, یہ مستحب ہے. باقی اس کے علاوہ عام دنوں میں روزے رکھنا یہ نفل ہے, اور عید والے دنوں میں روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے. صوم دہر بھی مکروہ ہے. صوم داؤدی مستحب ہے, اللہ کو پسند ہے. صوم داؤدی کیا ہوتا ہے, ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھٹی کرو, ایک دن روزہ رکھو ایک دن چھٹی کرو, یہ صوم داؤدی ہے, یہ اللہ کو پسند ہے, یہ مستحب ہے. لیکن ہمیشہ بلا ناغہ روزہ پہ در پہ روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے. مکروہ کی پھر 2 قسمیں, مکروہ تنزیہ, مکروہ تحریمی. یہودیوں کے دنوں والے, تعظیم والے دنوں میں روزے رکھنا, عید والے دنوں میں روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہے. باقی اکیلا جمعے کو روزہ وہ روزہ رکھنا جو ہے نا وہ مکروہ تنزیہی ہے, جیسے 9ویں کا اکیلا روزہ رکھنا, 9 محرم کا اکیلا روزہ رکھنا. ہاں جی, ہاں جی. کس کا ہے؟ عدیل.
हाँ